السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ قمر اجنالوی کے ناول مقدس مورتی کی قسط نمبر 6 آپ کے پیش خدمت ہے۔ جب میں نے ان واقعات پر غور کیا جو غیر معمولی رفتار کے ساتھ پیش آئے تھے تو اس نتیجے پر پہنچا کہ ساؤگاری پر اسرار کا گہرا پردہ پڑا ہے، یا کوئی انتہائی لرزہ خیز واقعہ ہو گزرا ہے جس سے یہاں کے باسی بھی بے خبر ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نروانو گیان کی طویل تپسیا نے جو صدیوں سے یہاں جاری تھی، ساؤگاری کو ایک ایسی روحانی اور کراماتی عمارت میں تبدیل کر دیا ہو جہاں قدیم روحوں کی آمد و رفت رہتی ہو۔ اس خیال کے ساتھ ہی وہ 7 گونگے بھکشو بھی جن کے درشن پہلی رات کو ہوئے تھے، ہندو شاستروں کے ساتھ خبیث دیوتا معلوم ہونے لگے۔ اپنے ان پریشان خیالات سے چھٹکارا پانے کی خاطر میں زندہ انسانوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ ذہن میں سندر متی کا نام گونجنے لگا۔ یہ انکشاف بڑا دلچسپ تھا کہ سروپ جی کی ایک سندر سی بیٹی ہے جو باٹی پارا کے کسی مشن اسکول میں پڑھتی ہے اور کبھی کبھار یہاں آتی ہے۔ مگر تھارو کیشپ، تم سندر متی کے بارے میں کیوں سوچنے لگے؟ تمہارا اس سے کیا واسطہ، کیا تعلق؟ ارے تمہیں تو جلپنا کی ملاقات منظور نہیں جو انات بن میں بلا رہی ہے، اور تم انکار کر چکے ہو کہ نہیں جاؤ گے۔ میں نے جیسے اپنے آپ سے سوال کیا، مگر یہ پنا مجھے کیوں بلا رہی ہے؟ کہیں پریم کا اظہار تو نہیں کرنا چاہتی؟ شاید میں نے ملاقات سے انکار کر کے اچھا نہیں کیا۔ ابھی اسی سوچ میں تھا کہ شاسترو دوپہر کا کھانا لے کر آ گیا۔ کھانے کے دوران ہم دونوں خاموش رہے۔ نہ میں نے پوچھا کہ اس نے میرا سندیش پنا کو دیا ہے، نہ ہی اس نے کوئی بات کی۔ جب وہ خالی برتن لے کر جا رہا تھا تو بولا، پربھو آج سیر کرنے تو جاؤ گے نہیں، اس لیے 3 بجے میرا آنا بیکار ہے۔ میں سوچتا ہوں کیوں نہ آج سومی کے بچوں کے لیے نیا گھر بنا لوں۔ یہ تو اچھی بات ہے شاسترو، آدمی کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ وہ برتن اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ پچھلے 3-4 دنوں سے یہ میرا معمول تھا کہ شاسترو 3 بجے آتا اور ہم دونوں سیر کو نکل جاتے، مگر آج میں نے جلپنا کی ملاقات سے انکار کیا تو معمول کی سیر بھی ملتوی کر دی، صرف شاسترو کو یہ بتانے کے لیے کہ نہ تو میں جلپنا سے پیار کرتا ہوں، نہ ہی اس کی ملاقات میرے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج ساؤگاری سے نکلوں گا ہی نہیں، مگر جوں جوں وقت گزر رہا تھا دل کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ جب گھڑی پر نظر ڈالی تو 2:45 بج رہے تھے۔ میرے دماغ نے مجھے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کا مشورہ دیا۔ ارے تھارو کیشپ، تم اس بونے شاسترو کی منطق سے ڈر گئے جو پریم کی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، مگر جلپنا کو کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ وہ آج انات بن جائے گی، جب تم نہیں ملو گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ارے پگلے، پریمی تو پیار کی ملاقات کے لیے جان کی بازی لگا دیتے ہیں، اور تم دریا کے الٹے رخ پہ رہے ہو، صرف اس لیے کہ شاسترو کی غلط فہمی دور کر سکو یا اسے غلط فہمی میں مبتلا کر سکو۔ پھر 3 فٹ کے اس بونے کا کیا قصور؟ تمہارے اور جلپنا کے پریم کی بات ہی تو کرتا ہے جو غلط بھی نہیں۔ کتنے مورکھ ہو! جس نے تمہیں اس سندر نرتکی سے ملایا اور میل جول کا رستہ بتایا، اسے سے دل کی بات چھپاتے ہو۔ میرے ناسے نے مجھے مورکھ کہا تو دل پہ چوٹ لگی۔ واقعی چاہیے تو یہ تھا میں شاسترو سے دل کی بات چھپانے کی بجائے اسے اپنا رازدار بنا لیتا، لیکن جب آدمی ایک بار کسی حقیقت سے انکار کرتا ہے تو اسے چھپانے کے نت نئے بہانے ڈھونڈتا ہے، ایک جھوٹ کی خاطر 100 جھوٹ بولتا ہے۔ یہی کیفیت میری تھی۔ میں شاسترو سے کہہ چکا تھا کہ جلپنا سے پریم نہیں کرتا، بلکہ میرے جیون کی کتاب میں کسی بھی عورت کے پریم کا ورق نہیں۔ اب اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کسی اڑیل ٹٹو کی طرح اپنے کمرے میں جم کر بیٹھ گیا۔ وہ نئی کتاب جو سروپ جی دے گئے تھے ہندی زبان میں بھگوان بدھ کی مورتیوں کی تاریخ تھی۔ میں آسامی، بنگلہ اور انگریزی کے علاوہ ہندی زبان بھی جانتا تھا، مگر جب کتاب کھولی تو ایک ایک لفظ کی جگہ 2 بلکہ کئی الفاظ نظر آنے لگے۔ ناچتے گھومتے الفاظ نے کتاب کے صفحے پر جلپنا کی تصویر اختیار کر لی۔ یہ تصویر بار بار بنتی اور بار بار بگڑتی تھی۔ میں نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ ذہن میں جو ہلچل مچی تھی اس کی وجہ سے مطالعہ بیکار تھا۔ پہلے مجھے شاسترو سے نمٹنا چاہیے جس نے خواہ مخواہ پریشان کر دیا ہے۔ دوسری طرف میرے دماغ نے پھر سرگوشی کی، معلوم ہوتا ہے شاسترو سے ڈرتے ہو۔ میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں۔ پھر کمرے میں بند ہو کر کیوں بیٹھ گئے؟ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ بس اس بونے کو تھوڑی منطق پڑھانا چاہتا ہوں۔ مگر اس نے تو تمہارا پڑھنا حرام کر دیا۔ تم نے کتاب کے 1-2 ورق تو پڑھے ہیں، سچ بتاؤ کچھ پلے پڑا؟ الفاظ ہی ناچ رہے تھے، پلے کیا خاک پڑتا؟ تھارو کیشپ، اپنے دماغ کو پریشان نہ کرو۔ اگر پنا سے نہیں ملنا چاہتے تو نہ صحیح،
مگر کمرے سے نکلو، معمول کی سیر کرنے جاؤ، سیر سے دل و دماغ کو سکون ملتا ہے۔ اسی وقت مجھ پہ انکشاف ہوا کہ وہ پراسرار انجانی ہستی جو میرے ذہن کے پردوں میں چھپ کر بیٹھی مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نواز رہی ہے، کوئی اور نہیں بلکہ خود میرے اندر کا تھارو کیشپ ہے۔ میں نے سیر کرنے کا ارادہ کر لیا اور یہ فیصلہ بھی کیا کہ آج شاسترو کے بغیر ہی جاؤں گا، لیکن عقل کہہ رہی تھی کہ انات بن کی طرف ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ رتنا گری کی وادی میں پریم کا کھیل خطرناک ہو سکتا ہے۔ خیر، میں نے کتاب الماری میں رکھی اور کمرے سے نکل کر ساؤگاری کے صحن میں آ گیا، پھر عمارت کے واحد بیرونی پھاٹک کی طرف ہو لیا۔ روش پہ چلتے چلتے جب میں نے فصیل کی برجی پہ نظر ڈالی تو شاسترو کو سومی کے بلونگڑوں کے لیے دڑبہ بناتے دیکھا۔ ناگہاں اس نے بھی مجھے بیرونی پھاٹک کی طرف جاتے دیکھا اور حیران ہو گیا۔ اس وقت 3 بج رہے تھے، گویا میں معمول کی سیر سے 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوا تھا۔ پھاٹک سے نکل کر غیر شعوری طور پر شمالی پربت کی طرف چلنے لگا۔ میرے قدم خود بخود انات بن کی طرف جا رہے تھے، جو شمالی پربت کی ترائی میں پھیلا دور سے دعوت نظارہ دے رہا تھا۔ میں ابھی تک اس جنگل کی طرف نہیں گیا تھا، نہ ادھر کا راستہ دیکھا تھا۔ ابھی 1.5-2 فرلانگ چلا تھا، اچانک محسوس ہوا کوئی میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے اور چھپ چھپ کر تعاقب کر رہا ہے۔ بھلا شاسترو کے علاوہ یہاں اور کون میرا تعاقب کر سکتا تھا؟ اس نے مجھے برجی سے دیکھ لیا تھا کہ آج اکیلا ساؤگاری سے باہر جا رہا ہوں۔ اسے تجسس ہوگا میں کدھر جاتا ہوں، لہٰذا چھپ چھپ کر میرا پیچھا کر رہا ہوگا۔ ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ میرے پیچھے ایک عجیب سی آواز بلند ہوئی۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے مڑ کر دیکھا، لیکن کوئی وجود، کوئی سایہ نظر نہ آیا۔ البتہ ایک عجیب و غریب آواز کی گونج سنائی دی۔ وہ آواز کبھی قریب آ جاتی، کبھی دور چلی جاتی۔ میں اسے سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ آخر اسے پہچان لیا، کیونکہ اب وہ آواز بڑے شوق لہجے میں ڈھل کر میری سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ کیوں پربھو، میں نے نہیں کہا تھا آج جل پنا سے ملنے جاؤ گے اور جا رہے ہو؟ تو یہ آواز اسی بونے شاسترو کی تھی جس کی منطق نے مجھے پریشان کر دیا تھا، اور وہ ہوا کے بگولے کی طرح جھاڑیوں اور گھاس میں لہریں لیتا میرا تعاقب کر رہا تھا۔ مگر شاسترو کو تو میں ساؤگاری میں چھوڑ کر آ گیا تھا، اس وقت وہ فصیل کی برجی پر راما کی آل اولاد کے درمیان بیٹھا ہوگا، مگر اس کا بھوت چپکے میرے پیچھے چل کے آ گیا تھا۔ میں نے اپنی رفتار پہلے سے تیز کر دی، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ بونا بھوت بھی اچھلتا کودتا میرے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میں کچھ اور تیزی سے چلنے لگا، اس کی اچھل کود بھی تیز ہو گئی۔ مجھے یہ سوچ کر اطمینان ہوا کہ مجھ سے بہت چھوٹا، بلکہ صرف 3 فٹ کا ہے، اس لیے میری رفتار کا ساتھ نہیں دے سکتا، کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جائے گا۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ میری تیز رفتاری کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا ہے اور میرا ساتھ نہیں دے سکے گا، تو اس نے اچھل کر فضا میں چھلانگ لگائی، ہوا میں تیرتا ہوا عین میرے سر پہ اڑنے لگا۔ ناگہاں سر کی کھڑکی کھول کر اندر گھس گیا۔ اپنے دماغ کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کے لیے میں نے سر کو زور سے ادھر ادھر دائیں بائیں جھٹکا تاکہ وہ دماغ کی کھلی کھڑکی سے نیچے گر جائے۔ مگر ہوا یہ کہ اس خبیث نے بڑی پھرتی سے میرے دماغ کی کھڑکی کے دونوں کیواڑ کھٹاک سے بند کر دیے اور کنڈی چڑھا دی۔ میں تل ملا کر رہ گیا اور بڑے غصے میں گرجا، شاسترو کے بچے، باہر نکل اور دفع ہو جا۔ جواب میں اس کی آواز سنائی دی، پربھو، مجھے باہر کیوں نکالتے ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ ارے بھتنے، تو میرے دماغ میں کیوں گھس گیا ہے؟ یہ ایک مہان گیانی کا دماغ ہے، بڑا اونچا، بڑا کھلا، بڑا آرام دہ۔ اگر یہاں نہ گھستا تو اور کہاں جاتا؟ بدماش، میرا مذاق اڑاتا ہے؟ ہرگز نہیں، بھلا میں یہ گستاخی کاہے کو کرنے لگا؟ پھر کیوں آیا ہے؟ تیرا خیال ہے میں پنا سے ملنے جا رہا ہوں؟ تو اور کہاں جا رہے ہو پربھو؟ یہ راستہ انات بن کو ہی جاتا ہے۔ ارے احمق، سیر کرنے نکلا ہوں، گھوم پھر کر لوٹ آؤں گا۔ پہلے تو سیر کرنے کے لیے کبھی انات بن نہیں گئے؟ پہلے نہیں گیا تو آج صحیح کہیں بھی جا سکتا ہوں، لیکن آج تو جلپنا نے بلایا ہے نا انات بن میں۔ اچانک خیال آیا، اس وقت وہ میرے دماغ میں گھسا بیٹھا ہے، جو بھی سوچوں گا فوراً سمجھ لے گا، لہٰذا مجھے پنا کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ ٹھیک اسی لمحے شاسترو کے بھوت نے میرے دماغ کی کھڑکی کھول کر باہر جھانکا اور دانت نکال کر بولا، پنا کے بارے میں سوچنا کیوں بند کر دیا پربھو؟ عجیب مصیبت تھی، میں کوئی ایسی بات سوچ نہیں سکتا تھا جس کی اسے خبر نہ ہو۔ اس کا دھیان پٹانے کی خاطر میں نے پوچھا، تو کہتا ہے میری آج کی سیر خلاف معمول ہے، مگر میں تو حسب معمول نکلا ہوں۔ معمول کی سیر میں بھی آپ کے ہمراہ ہوتا ہوں، مگر آج مجھے آپ ساؤگاری میں چھوڑ آئے ہو،
پھر یہ سیر خلاف معمول نہیں تو اور کیا ہے؟ ارے پگلے، ساؤگاری میں کہاں، تو میرے دماغ میں گھسا بیٹھا ہے۔ مگر یہ تو خلاف معمول نہیں، میں تو اکثر آپ کے دماغ میں گھسا رہتا ہوں۔ اچھا، اب دماغ سے نکل، میرا پیچھا چھوڑ۔ اچھا پربھو، یہ تو بتا دو کہاں جا رہے ہو، کدھر کا ارادہ ہے؟ ابے کہہ جو دیا، سیر کر کے لوٹ جاؤں گا، مجھے کسی سے ملنا نہیں۔ تو پھر یہیں بیٹھا ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ کے سر پہ سوار رہوں گا۔ جاؤ گے نہیں؟ صرف ایک شرط پر۔ کیا شرط ہے؟ ناراض کیوں ہوتے ہو پربھو؟ ذرا دھیرے بولو اور وعدہ کرو سیدھے انات بن جاؤ گے اور جلپنا سے ملو گے۔ میں جلپنا سے ملوں نہ ملوں، تجھے کیا لینا دینا ہے؟ مجھے تو کچھ لینا دینا نہیں۔ پنا ایک انات لڑکی ہے، اسے آپ کے سہارے کی ضرورت ہے پربھو، اس لیے آپ کو اس سے ملنا چاہیے۔ تو یوں بولنا، اب مجھے تیری شرط منظور ہے۔ ٹھیک ہے، سیدھا انات بن جاؤں گا۔ جا تو آپ پہلے بھی وہیں رہے تھے، مگر مجھ سے چوری چوری۔ کیوں میرا دماغ خراب کر رہا ہے بھتنے؟ اب نکل یہاں سے اور بھاگ جا۔ شانت رہو پربھو، جا رہا ہوں۔ پھر یوں لگا کہ شاسترو کے بھوت نے میرے دماغ کی کھڑکی کے پٹ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی اور ہوا میں تیرتا ہوا واپس چلا گیا۔ میں سوچ رہا تھا آخر مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں غیر مرئی آوازیں کیوں سنتا ہوں؟ آپ سے آپ باتیں کیوں کرنے لگتا ہوں؟ حالانکہ مخاطب میں خود ہوتا ہوں۔ رات کو میں پیتل کی ایک بے جان مورتی کو چلتے پھرتے دیکھتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خواب نہیں، حقیقت ہے۔ میرا ذہن اصرار کرتا ہے کہ میں نے بھگوان کی مورتی کو بقائمی ہوش و حواس چلتے پھرتے حرکت کرتے دیکھا ہے۔ یہ سب تو کسی بیمار ذہن کی علامتیں ہیں۔ تو کیا تھارو کیشپ جیسے مہان گیانی کا دماغ پاگل پن کی طرف بڑھ رہا ہے؟ مگر مجھے اپنے آپ پر پورا اعتماد تھا، میں پاگل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر رات کو بھگوان کی مورتی کو بھٹکتے دیکھنا میرا خواب یا پاگل پن تھا، تو دوسری صبح وہی مورتی مجھے ساگر ساؤ جی کے کمرے میں کیوں نظر آئی تھی؟ اس کے تابوت نما کمرے میں میرا موجود ہونا کوئی خواب یا سپنا نہ تھا، وہاں پروہت گنجال اور شنکر بھی تھا۔ پھر میں نے اس بوڑھے ساگر ساؤ جی کو دوا پلانے میں مدد کی تھی۔ کیا ان تمام شواہد کے باوجود میں اپنے آپ کو پاگل سمجھوں؟ ہو سکتا ہے میری آپ بیتی پڑھنے والے مجھے پاگل یا وہمی آدمی سمجھیں، کیونکہ بھگوان کی مورتی اور شاستروں کے بھوت کے بارے میں جو کچھ بیان کر چکا ہوں، اسے پڑھنے کے بعد لوگ سوچیں گے کہ میرے دماغ کا کوئی پرزہ ضرور ڈھیلا ہے۔ مگر قارئین کو اس بات پر اعتماد کرنا چاہیے کہ میں ایک صحیح الدماغ تعلیم یافتہ آدمی ہوں اور توہمات پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ عجیب و غریب آپ بیتی جو بیان کر رہا ہوں، اس سچائی کا ثبوت پیش کرے گی کہ میں نے کسی حالت میں اپنے ذہن کو فہم و شعور کی گرفت سے نکلنے نہیں دیا۔ مجھ پر بعض اوقات ایسی ہجانی کیفیتیں گزری کہ خود کو پاگل سمجھنے لگا، پھر بھی ہر موقع پر علم و شعور نے میری رہنمائی کی اور میں ساؤگاری کے پیچیدہ اور ناقابل یقین حالات کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ ان میں سے ایک جلپنا کا معاملہ بھی تھا، جو کہ ایک راز سربستہ تھا۔ وہ ناچ بھکتی کے لیے ساؤگاری میں آئی تھی یا لائی گئی تھی۔ پہلی ہی ملاقات میں مجھے صورت آشنا لگی۔ ہزار کوشش کے باوجود مجھے یاد نہ آیا کہ میں نے اسے کب کہاں دیکھا ہے۔ شاید میں نے اس جیسی کوئی دوسری لڑکی دیکھی ہو۔ میں ان باتوں پر غور کرتا ہوا چلا جا رہا تھا، اچانک احساس ہوا وہ مڑا توڑا راستہ جس پر سفر شروع کیا تھا کہیں پیچھے رہ گیا ہے اور میں اسے چھوڑ کر ناک کی سیدھ جا رہا ہوں۔ اب جو سامنے دیکھا، ایک بلند ٹیلہ اونٹ کے کوہان کی مانند میری راہ روکے کھڑا تھا۔ یہ پہاڑی ٹیلہ دور تک چلا گیا تھا، اس کی خطرناک ترچھی ڈھلان پر جھاڑیاں پھیلی تھیں۔ میں اپنے خیالوں میں گم راستہ بھٹک کر یہاں آ گیا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ یہ ٹیلہ عبور کر کے دوسری طرف جاؤں۔ چنانچہ ترچھی ڈھلان چڑھنے لگا۔ ڈھلان پار کر کے میں ٹیلے کے حاشیے پر پہنچا، جو ایک سفید لکیر کی شکل میں اوپر جاتا تھا۔ اسی لکیر پہ گھومتا ہوا آگے بڑھا۔ بلندی پر پہنچ کر انکشاف ہوا یہ ٹیلہ نہیں بلکہ شمالی پربت کا ایک سلسلہ ہے، جو اونچی نیچی پہاڑیوں کے ذریعے اس بلند پہاڑ تک چلا گیا تھا جس کی ترائی میں انات بن کا گھنا اور سندر جنگل تھا۔ اب انات بن تک جانے کے لیے مجھے انہی پہاڑیوں کے ساتھ آگے بڑھنا تھا۔ اس راستے پر کہیں جل ترنگ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ 8-10 فٹ کی بلندی سے پانی کی ایک دھار پتھروں سے ٹکراتی جل ترنگ پیدا کرتی کسی کھائی میں گر رہی تھی۔ یہ کھائی کہیں 6-7 فٹ، کہیں 3-4 فٹ چوڑی اور کہیں کافی زیادہ گہری تھی۔ پانی اس کے اندر ہی اندر بہتا نہ جانے کہاں جا رہا تھا۔ میں نے ایک تنگ جگہ سے کھائی کو عبور کیا۔ چند فرلانگ کے فاصلے پر شمالی پربت کا بلند سلسلہ تھا، جس کی ترائی میں گھنا اور خوبصورت جنگل تا حد نگاہ تک پھیلا تھا۔ یہ رتنا گری کا سب سے سندر پہاڑ
اور مظاہر قدرت کا سب سے عجیب و دلکش نمونہ تھا۔ اس کی برف پوش چوٹیاں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ اس کا سلسلہ شمال کی طرف تبت کے پہاڑوں سے ملتا تھا۔ میں اس پربت کے ترچھے نشیب کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، کیونکہ 3 میل تک پھیلا ہوا نشیب ایک قدرتی اسٹیڈیم کا نقشہ پیش کرتا تھا۔ دراصل شمالی پربت کی ڈھلان چھوٹے چھوٹے مگر طویل کتوں میں بٹ گئی تھی، جنہوں نے سیڑھیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ یہ قدرتی سیڑھیاں کہیں 10-15 کہیں 20-25 فٹ چوڑی مگر ڈھلان کے ساتھ 3 میل کی لمبائی تک جا رہی تھیں۔ یہ ایک دل فریب نظارہ تھا۔ مجھے اس گھاٹی سے اتر کر اب جنگل میں جانا تھا، جہاں ساؤگاری کی نرتکی کہیں بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اسی لمحے میں نے عجیب سی آواز سنی، مگر میں نے آواز کو جنگل کی شکار یا ہوا کی آوارہ لہر سمجھ کر دھیان نہ دیا۔ پھر دوبارہ اسی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے آواز کی سمت میں نظر دوڑائی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، نیچے جہاں اس گھاٹی کا نشیب ختم ہوتا تھا، جلپنا ایک چٹان پہ کھڑی مجھے آوازیں دے رہی تھی اور ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ سمجھا رہی تھی۔ پہلے تو لگا وہ مجھے اپنی موجودگی کی اطلاع دے رہی ہے، اپنے پاس بلا رہی ہے، مگر اس کے ہاتھوں کے اشاروں اور آواز کی چیخو پکار سے پتہ چلا کہ وہ مجھے کسی خطرے سے آگاہ کر رہی ہے۔ وہ قریباً 200-250 فٹ نیچے کھڑی تھی۔ ہوا مخالف تھی، مجھے اس کے الفاظ ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہے تھے۔ اس نے ہاتھ کے اشاروں سے مجھے آگے بڑھنے سے منع کر دیا۔ پھر چند الفاظ بھی میرے کانوں میں پڑے۔ وہ کہہ رہی تھی میں یہاں سے پیچھے ہٹ جاؤں اور گھاٹی کی بائیں ڈھلان سے نیچے اتروں۔ جب اس کا مطلب سمجھ کر واپس مڑا تو وہ بھی اسی جانب بھاگی جدھر سے مجھے نیچے اترنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں گھومتا ہوا بائیں جانب نشیب اترنے لگا۔ ادھر آئیے کیشب بابو، اس طرف۔ جب میں نصف سے زیادہ ڈھلان اتر چکا تو دور مجھے اس کا سر دکھائی دیا۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ جھاڑیوں سے بچتی ہوئی پتھروں پہ قدم رکھتی میری طرف بڑھی۔ میں بھی اس کی طرف لپکا۔ ایک درخت کے نیچے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو تھام لیا۔ وہ بولی، کیشب بابو، جس طرف سے آپ نیچے اتر رہے تھے ادھر ایک بہت بڑا کھڈ ہے، جس میں ایک چتکبرا سانپ رہتا ہے۔ کھڈ اوپر سے دکھائی نہیں دیتا۔ اگر آپ چند قدم اور آگے بڑھتے تو اس میں گر جاتے۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ اور چہرے پہ پریشانی تھی۔ وہ ہاتھ سے پکڑ کر مجھے نشیب کی طرف لے جانے لگی، پھر کھینچتی ہوئی اس چٹان کے پاس لے آئی جہاں تھوڑی دیر پہلے کھڑی آواز دے کر مجھے آگے بڑھنے سے منع کر رہی تھی۔ اس نے بلندی کی طرف ہاتھ لہرایا اور کہا، ذرا ادھر دیکھیے۔ میں نے اس کے ہاتھ کی سیدھ میں دیکھا تو پہلی بار معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا اور پتہ چلا کہ مرتے مرتے بچا ہوں۔ گھاٹی سے اترتے ہوئے جہاں سے میں جلپنا کی آواز سن کر رک گیا تھا، وہ جگہ کگر کی طرح آگے بڑھی ہوئی تھی، جس کے نیچے 30-35 فٹ کا بھیانک خلا تھا۔ اس خلا کے نیچے ایک بہت ہی خوفناک کھڈ تھا۔ اوپر سے یہ خلا نظر نہ آتا تھا۔ کھڈ کے سرے کو جھاڑیوں کی لمبی لمبی شاخوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اگر میں 6-7 قدم آگے بڑھتا تو خلا میں گر جاتا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ جلپنا نے مجھے دیکھ لیا اور آگے بڑھنے سے روک دیا۔ ٹھیک اسی وقت جب میں کھڈ کو دیکھ رہا تھا، ایک بہت بڑا سانپ اس کے دہانے پر رینگتا نظر آیا۔ اس نے ہماری طرف منہ کر لیا۔ اس نے اپنا چوڑا پھن اٹھایا اور جھومنے لگا۔ اب میں جلپنا کی گھبراہٹ اور پریشانی کا مطلب خوب سمجھ رہا تھا۔ میں اس کی طرف مڑتے ہوئے بولا، جلپنا، تم نے مجھے مرنے سے بچا لیا، مگر اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا نہیں کروں گا۔ شکریہ کا لفظ تو بہت چھوٹا ہے۔ اس کی آنکھیں جھک گئیں، بولی، میں حیران ہوں آپ گھاٹی پر کیسے پہنچ گئے؟ میں راستہ بھٹک گیا تھا۔ کہتے ہیں بھٹکنے والے منزل سے دور ہو جاتے ہیں، مگر میں بھٹک کر اپنی منزل کے قریب آ گیا ہوں۔ میں نے اس کو بہت پیار سے دیکھا۔ اب اس نے گردن جھکا لی اور شرما کر ایک طرف چلنے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے چلا، پھر چلتے چلتے بولا، تم نے کسی ضروری بات کے لیے بلایا تھا مجھے؟ ہاں کیشب بابو، وہی بات کرنے جا رہی ہوں۔ وہ بات یہاں نہیں ہو سکتی کیا؟ نہیں، قریب ہی ایک سمادھی ہے، وہیں بات ہوگی۔ اس جنگل میں سمادھی ہے؟ ہاں کیشب بابو، سنا ہے 3 صدیاں پہلے تبت کا بدھ لاما اناد بنڈو رتنا گری کی وادی سے گزرا تو اس نے اسی جنگل میں گیان دھیان کیا اور ان بھکشوؤں کو نروان کا اپدیش دیا جو باٹی پارا سے اس کا سواگت کرنے آئے۔ پھر جب وہ ہندوستان سے گیا کی یاترا کر کے لوٹا تو واپسی پر اسی وادی میں اس کا دیہانت ہو گیا اور گوچی ساؤ نے اس کی راکھ اور ہڈیاں اسی جنگل میں دفن کر کے ایک سمادھی بنا دی، جبھی اس جنگل کو اناد بن کہتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو سمادھی دکھاتی ہوں۔ یہ ایک نئی بات معلوم ہوئی تھی کہ اناد بنڈو واپسی پر رتنا گری کی وادی میں فوت ہوا اور یہیں جنگل میں اس کی سمادھی بنائی گئی۔
اس انکشاف نے مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری کر دی۔ میں چپ چاپ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ترائی کے حاشیے پر صنوبر کے درختوں کے جھنڈ تھے، جن سے گزر کر ہم ایک چشمے پر پہنچ گئے۔ یہ چشمہ ناگن کی طرح بل کھاتا مغرب کی طرف بہہ رہا تھا۔ اس گھنے سندر جنگل میں چشمہ دیکھ کر یوں لگا جیسے آدم کی گمشدہ جنت میں آ گیا ہوں۔ اس خیال سے میں نے سنسناہٹ محسوس کی کہ اناد بن کی جنت میں ایک سانپ بھی موجود ہے۔ چشمے کے کنارے چلتے ہوئے ہم برگد کے ایک گھنے درخت کے قریب پہنچ گئے، جس کی بے شمار لمبی لمبی جٹائیں زمین تک جھول رہی تھیں۔ ان کے پیچھے پتھروں کا ایک محراب دار کھنڈر سا نظر آیا۔ اس کھنڈر کے درمیان سفید پتھروں کی ایک سمادھی تھی۔ جنگل کے سناٹے نے عجیب ماحول پیدا کر دیا تھا۔ یقیناً یہ جگہ مکتی اور نروان کے متلاشیوں کے لیے بڑی موزوں تھی۔ جل پنا نے میرا بازو تھام لیا۔ ہم محرابی کھنڈر کی دیوار تک آ گئے۔ چند لمحے خاموش کھڑے اناد بنڈو کی سمادھی دیکھتے رہے۔ اچانک پنا نے خاموشی توڑ دی۔ کیشب بابو، ساہوگاری کے باسی اس جگہ کو پوتر مانتے ہیں۔ کوئی شخص یہاں جھوٹ نہیں بول سکتا، ورنہ اس پر اناد بنڈو کا شراپ پڑے گا۔ میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتی ہوں، اگرچہ مجھے ادھیکار تو نہیں، پھر بھی آشا کرتی ہوں کچھ پوچھوں گی تو آپ صحیح جواب دیں گے۔ میری حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ نہیں، پہلے آپ کو وچن دینا ہوگا کہ میرے آپ کے درمیان جو باتیں ہوں گی ان کا علم کسی تیسرے کو نہیں ہوگا۔ کیا مجھ پر بھروسہ نہیں؟ بھروسہ نہ ہوتا تو بلانے کی ہمت نہ کرتی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ کر وچن دیا کہ ہمارے درمیان جو باتیں ہوں گی وہ راز میں رہیں گی۔ اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے پہلا سوال کیا، شہر سے اتنی دور آپ ان پہاڑوں پر کیوں آئے ہیں؟ میں اس سوال پہ حیران ہوا اور مسکرا کر بولا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، نوکری کرنے آیا ہوں۔ آپ جیسے پڑھے لکھے اور مہان آدمی کو شہر میں بھی نوکری مل سکتی تھی، پھر ساہوگاری میں کیوں آئے؟ میں اسے کیسے سمجھاتا؟ شہروں میں نوکریاں ڈگری اور قابلیت سے نہیں، رشوت و سفارش سے ملتی ہیں۔ سیٹھوں اور مہاجنوں کو منشی اور کلرک چاہیے، گیانی اور عالم نہیں۔ میں نے اس کے چہرے پہ نظریں گاڑ دیں اور بولا، سنو جل پنا، پچھلے دنوں شیلانگ کی بدھ کانفرنس میں سروپ جی سے اچانک ملاقات ہو گئی۔ انہیں ایک سیکرٹری کی اور مجھے نوکری کی ضرورت تھی۔ ہماری ضرورتوں نے آپس میں سمجھوتا کر لیا اور میں یہاں آ گیا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ جیسا آدمی دنیا تیاگ کر ویرانے میں آ بسے۔ مجھے سروپ جی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ ایک پہاڑی ویرانے میں رہتے ہیں، مگر میں نہیں جانتا تھا وہ مہذب دنیا سے اتنی دور رہتے ہوں گے۔ یہ بات کہتے ہوئے مجھے اس کا خیال آیا، جل پنا، تم بھی تو بھری پوری دنیا چھوڑ کر یہاں آ گئی ہو۔ میں تو تقدیر کی ایک ٹھوکر، برے دنوں کی ایک کہانی ہوں، جسے وقت کے بے رحم ہاتھ نے لکھا ہے۔ کبھی موقع ملا تو اپنی کہانی سناؤں گی، مگر اس وقت جواب دینے کی بجائے جواب سننا چاہتی ہوں۔ آپ یہ بتائیں، آپ کو اپنی نوکری کا مقصد معلوم ہے؟ یہی تو معلوم نہیں، میں خود نہیں جانتا کہ نوکری کا مقصد کیا ہے۔ تو سروپ جی نے کچھ نہیں بتایا آپ کو؟ نہیں، مگر تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے جواب دیے بغیر ایک اور سوال کیا، پروہت گنجال سے آپ کی کب سے دشمنی ہے؟ میری اس سے کیا دشمنی ہوگی؟ ساہوگاری میں آنے سے پہلے تو میں نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے نائب شنکر سے کوئی جھگڑا ہوا ہے آپ کا؟ ہرگز نہیں۔ پھر وہ آپ کی جان کا دشمن کیوں ہو رہا ہے؟ پنا کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر پڑے۔ میں نے پروہت گنجال کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی، مگر اس کا کارن نہ جان سکا تھا۔ آج پنا کی زبانی پتہ چلا کہ شنکر بھی مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، یعنی گرو اور چیلے دونوں کو میرا ساہوگاری میں آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے کہا، پنا صاف صاف بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تمہیں گنجال اور شنکر کی دشمنی کا علم کیسے ہوا؟ وہ ایک ساتھ کو چپ رہی، پھر بتانے لگی، کل جب میں ناچ ودیا کا پارٹ لے کر لوٹی، پروہت گنجال کے ورانڈے سے گزری تو کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید میں دھیان نہ دیتی، مگر آپ کا نام سن کر چونکی، بند کیوار سے کان لگا کر سننے لگی۔ پروہت گنجال شنکر سے کہہ رہا تھا، صرف تھارو کیشب پہ نظر رکھو، ابھی کسی کارروائی کی ضرورت نہیں۔ ضرورت کیوں نہیں گرو دیو؟ بلی پہلے دن ہی مار دینی چاہیے۔ آپ آگیا دیں تو کیوں نہ اسے ختم کر کے کسی کھڈ کھائی میں پھینک دوں، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ ابھی کچھ دن شانت رہو، میں دیکھوں گا۔ گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ فی الحال کوئی قدم اٹھانا ٹھیک نہیں۔ اور ان دنوں میں اگر تھارو کیشب نے کام، مگر گنجال نے شاید شنکر کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اس کی بات روک دی۔ پھر وہ سرگوشی میں بولا، جب تک ہمارا کام نہ ہو جائے تم چپ رہو، تھارو کیشب سے میں خود نمٹ لوں گا۔
اب جاؤ۔ یہ سن کر کہ شنکر دروازے سے نکلنے والا ہے، میں تیزی سے مڑی اور اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی، آخر پروہت گنجال اور شنکر کو آپ سے کیا دشمنی ہے؟ یہاں زمین کا مسئلہ نہیں، جائیداد کا بٹوارا نہیں، ذات پات کا جھگڑا نہیں، پھر وہ آپ سے کیوں نمٹنا چاہتے ہیں؟ مجھے اتنی پریشانی ہوئی کہ بیان نہیں کر سکتی۔ سوچا کہ ابھی جاؤں آپ کو خطرے سے آگاہ کروں، پھر خیال آیا ابھی آپ سے مل کر آئی ہوں، اگر دوبارہ گئی تو شاید کوئی غلط مطلب سمجھے۔ پھر پروہت گنجال نے شنکر کو ہدایت بھی تو کی تھی کہ آپ پر نظر رکھے، ہو سکتا ہے وہ چھپ کر نگرانی کر رہا ہو، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ جب سپہر کے وقت آپ سیر کرنے جائیں گے تو آپ کے کمرے پہ کسی کی نظر نہ ہوگی، میں اندر چھپ جاؤں گی اور آپ کی واپسی کا انتظار کروں گی۔ سو میں نے یہی کیا، شام تک بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ آپ سیر سے لوٹے تب بھی کمرے میں نہیں آئے۔ تھک ہار کر میں لیٹ گئی اور میری آنکھ لگ گئی۔ صبح شاسترو نے جگایا اور بتایا کہ آپ تو رات بھر سروپ جی کے دادا کی خبر گیری کرتے رہے۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر خطرے سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ شاسترو کے ہاتھ سندیش بھجوایا کہ سپہر کو مجھے انات بند میں ملیں۔ جب آپ سروپ جی کو ساؤگاری کے پھاٹک پر رخصت کر رہے تھے تو میں کمرے میں رکا بھی رکھ کر آئی تھی۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے میں خطرے کی اطلاع دینے کے لیے کتنی بے چین تھی۔ اگر آپ نہ آتے تو مجھے بہت افسوس ہوتا۔ پنا کی زبانی یہ کہانی سن کر میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں سی بجنے لگی۔ آخر مجھ سے کون سا جرم سرزد ہو گیا جس کی پاداش میں مجھے ہلاک کرنے کی تجویزیں سوچی جا رہی ہیں؟ یہی سوال پنا کو پریشان کر رہا تھا۔ بے چین سی ہو کر پوچھنے لگی، کیشب بابو، دشمنی کا کوئی کارن سمجھ میں آیا؟ نہیں، پروہت گنجال سے میرا کوئی جھگڑا نہیں، میں نے اس کے کسی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائی۔ پھر وہ مجھ سے کیوں نفرت کرتا ہے، کیوں نمٹنا چاہتا ہے؟ وہ بولی، اب تو مجھے بھی اس سے ڈر لگنے لگا ہے۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، مجھے مندر میں ملا اور کہنے لگا، تم بدلتی جا رہی ہو پنا، مگر اس نے میرے بدلنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی، صرف اتنا کہا، یہ مت بھولنا کہ تم بھگوان کی نرتکی ہو۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ کیشب بابو، اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جس نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ میرے ذہن میں ایک بات واضح طور پر آئی کہ ساؤگاری میں پروہت گنجال کوئی ایسا کام کر رہا ہے، کوئی ایسا ناٹک کھیل رہا ہے جسے میں بگاڑ سکتا ہوں، اس کی سچویشن تبدیل کر سکتا ہوں۔ جیسے کسی ناٹک یا ڈرامے کا مصنف جو ڈائریکٹر بھی ہو، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے کھیل کی سچویشن تبدیل ہو جائے، وہ اداکار جسے وہ کٹ پتلی کی طرح نچا رہا ہے ان کا کردار بدل جائے۔ 2 دن پہلے پروہت گنجال نے شاسترو سے بھی اسی اندیشے کا اظہار کیا تھا اور پوچھا تھا، یہ جل پنا آج کل کیشب جی کے پیچھے کیوں بھاگی پھرتی ہے؟ اور شاسترو کے منطقی ذہن نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ پروہت گنجال کو شبہ ہے شاید جل پنا آپ سے پریم کرنے لگی ہے۔ یک لخت جیسے کسی رشی کو گیان ہوتا ہے، میرے ذہن کے دریچے کھل گئے۔ مجھ پر یہ حقیقت روشن ہو گئی کہ جل پنا کو مجھ سے پریم نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پروہت گنجال کی سچویشن تبدیل ہو جائے گی۔ پنا کا وہ کردار بدل جائے گا جو گنجال کے ڈرامے میں پہلے سے طے شدہ ہے۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہو گیا تھا وہ جل پنا کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے اور ساؤگاری میں اسے کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اسے ہرگز پسند نہیں کہ وہ مجھ سے میل جول رکھے، کیونکہ میں جل پنا کو گنجال کا آلۂ کار بننے نہ دوں گا۔ جل پنا بولی، کیشب بابو، آپ چپ کیوں ہو گئے؟ بولتے کیوں نہیں؟ میرا من گھبرا رہا ہے۔ میں نے سوچا حقیقت سے واضح کر دینی چاہیے۔ سنو جل پنا، پروہت گنجال کو میرا اور تمہارا میل جول پسند نہیں، اسی لیے وہ ہمارا دشمن بن گیا ہے۔ اسے ہمارا میل جول پسند کیوں نہیں؟ کیونکہ تم بھگوان کی نرتکی ہو اور وچن دے چکی ہو کہ اپنا جیون ناچ بھکتی میں گزارو گی، تمہیں یہ وچن نہیں توڑنا چاہیے۔ کیشب بابو، آپ سے کس نے کہا کہ میں وچن دے چکی ہوں؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا تم نے کوئی وچن نہیں دیا، کوئی قسم نہیں کھائی؟ نہ کوئی قسم کھائی ہے، نہ کوئی وچن دیا ہے۔ یعنی پروہت گنجال کا تم پر کوئی ادھیکار نہیں؟ کیسا ادھیکار کیشب بابو؟ میں بھگوان کی نرتکی ہوں، پروہت گنجال کی نہیں۔ اگر اس نے مجھ پر ادھیکار کا دعویٰ کیا ہے تو غلط ہے۔ میں کسی کی پابند نہیں، میں اپنے شوق سے ناچتی ہوں، بھگوان کے سامنے ناچتے ہوئے مجھے سکون ملتا ہے۔ اب وہ مجھے ایک نئی جل پنا دکھائی دے رہی تھی۔ میرے دل سے ایک بوجھ اتر گیا، یہ جان کر میری بے قراری کو قرار آ گیا کہ اس نے کوئی وچن نہیں دیا، اس پر کسی کا ادھیکار نہیں۔ میں زیر لب بولا، پھر تو سب ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگی، جب پروہت گنجال مجھ پر بگڑا تھا کہ میں بدل رہی ہوں، چتاونی دے کر لوٹ گیا تھا کہ تم بھگوان کی نرتکی ہو، اسی پل میرے دل میں شبہ آیا تھا کہ اسے میرا آپ سے ملنا جلنا اچھا نہیں لگا اور وہ چاہتا ہے میں آپ سے نہ ملوں،
مگر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ کیشو بابو، میں نے پوچھا تھا نا، آپ شہر چھوڑ کر، دنیا تیاگ کر ان پہاڑوں پر کیوں آ گئے ہیں؟ آپ نے سوگاری میں نوکری کیوں کر لی؟ اس نوکری کا کیا مقصد ہے؟ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ سوگاری میں صرف آپ میرے لیے آئے ہیں۔ بلایا تو بے شک سروپ جی نے ہے، لیکن وہ بھگوان شاکیہ منی کی پرسرار طاقت ہے جو آپ کو یہاں کھینچ لائی ہے، کیونکہ بھگوان جانتے ہیں کہ جلپنا قسمت کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو ہے جسے تھارو کیشب کے دامن کی ضرورت ہے، ورنہ وہ مٹی میں مل جائے گی۔ تو اب آپ سمجھے کہ شہر سے دور اس ویرانے میں آپ آئے نہیں، لائے گئے ہیں، بالکل ایسے جیسے 1 برس پہلے میں مانڈلے کے ناج آشرم سے یہاں لائی گئی تھی، کیونکہ بھگوان کو یہی منظور تھا کہ ہم دونوں رتنا گری کے اس سورگ میں ملیں۔